میں اور کسی اور حلیے میں کرے تو ان کو قابل قبول ہوں گی. یہ باتیں خان صاحب بھی کرتے ہیں, تصویر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب یہ باتیں تو قابل قبول ہے نا, وہ قابل قبول ہے. وہ ملک کو سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں, ہم نے آج تک ملک کو سری لنکا بنانے کی اگلی طرف جیسے سنا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایسی جو باتیں آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے نا. ہم قابل قبول نہیں ہیں. ان کے اوپر آج تک گولیاں برسائی گئی ہیں, ان کو کبھی مارا گیا ہے, ان کو کبھی روکا گیا ہے. مسئلہ یہی ہے, وہ ملک کے بارے میں جو مرضی کہیں, ہمارے زبانوں سے بھی ملک, ملت, ادارے, کسی بھی چیز اپنے وطن کی بارے میں کوئی لفظ بھی نہ سنیں تو ہم مجرم ٹھہریں, اور ان کے منہ میں جو کچھ آئے. صرف یہ نہیں عمران خان, آپ کیوں عمران خان کی طرف جاتے ہیں؟ اور بھی ملک میں بڑے بڑے مجرم ہیں. نہیں چھوڑے, آپ کے دور میں آپ کا ذرا ظلم ہوا نا. نہیں, نواز شریف کے دور میں کون سا کم ہوا؟ ہمیں تو ہر دور میں ہمارے حصے کی قیمت دی گئی کہ آپ یہ حق بات کرتے ہو, اپنے حصہ وصول کرو. نواز شریف کے دور میں کون سا کم ہوا؟ یہ تو کوئی کم نہیں ہوا. زرداری کے دور میں کون سا کم ہوا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, ہر دور میں حق کی ایک قیمت ہے, وہ ہم ادا کرتے رہے, اور یہ شروع سے ادا ہوتی آ رہی ہے, یہ ازل سے ابد تک ادا ہوتی رہے گی. علامہ اقبال نے کہا نا کہ دو قوت از حیات آمد پدید, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, یہ دو قوتیں آپس میں رہیں گی. یہ ساری آخری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان اور یہ اس ملک کے اندر ملک کے خلاف خالی عمران نے نہیں بات کی, نواز شریف نے بھی بات کی ہے, رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں, احسن اقبال نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں, زاہد حامد نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں اس ملک کے خلاف. جس کا جو دل چاہا اس نے کہا. ہمارا جرم یہی ہے, اقبال نے کہا ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ. علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن کچھ باتیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے بھی ہم کریں گے, اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ یقینی طور پہ بہت ضروری ہیں. اور اگین بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین, ملک کی باغ ڈور اگر تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ میں آتی ہے تو جناب پھر کیا پلانز ہیں ان کے, اس وقفے کے بعد. وقفے کے بعد حاضر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیر جناب علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, خادم حسین رضوی صاحب کا دنیا سے چلے جانا وہ یقینی طور پہ آپ کی جماعت کے لیے یا آپ کی جماعت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا لاس ہے. ایسے موقع پہ جب آپ کی تحریک اپنے عروج پہ تھی, دیکھیں یہ موت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, انسان اس میں بے بس ہے, لیکن اس وقت آپ نے بھلے کسی قسم کے شک کا اظہار نہ کیا ہو, لیکن آپ کے چاہنے والوں نے, آپ کے سپورٹرز نے سوشل میڈیا کے اوپر, مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا, کیونکہ بابا جی کا جو ایک سٹائل تھا یا جو ان کی موومنٹ تھی اس میں کئی دشمن ان کے بن چکے ہوئے تھے, ایک نہیں لا تعداد, اور بڑے طاقتور لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے. سعد حسین رضوی صاحب کو کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں؟ جی, بابا جی کا دشمن کفر تھا, اور ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. اپنے ہوں بیگانے ہوں, ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہوں, ان کو سنتے ضرور تھے, ان کی بات کو مانتے ضرور تھے. اور یہ جماعت کا نقصان نہیں ہوا, یہ ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا کہ وہ جس پیک پر اور جو بات اور جو انہوں نے سمجھانے کا انداز اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. نہ کسی میں اتنا دل گردہ ہے دنیا میں کہ وہ بات کر سکے, نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشین فٹ کی ہے, اور نہ اتنا ذہنیت اور اتنی قابلیت اور اتنا علم اور اتنی حکمت تدبر دانائی دی ہے کہ وہ اس لیول پر جا کر کفر کو بھی سمجھا سکے, اور بہت بہت بڑے مسائل جن کے اندر امت پھنسی ہوئی تھی ان کو انہوں نے بالکل آرام سے حل کر کے اب بتایا کہ بھائی مسئلہ آپ کا حل یہ ہے, آپ کی نجات یہاں ہے, آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو امت کا نقصان ہوا. ہمیں تو اس میں کوئی شبہات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے, میرے نزدیک تو نہیں ہے ایسی بات, تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پا لے گا. آپ کی جماعت کی کارکنوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ اس پہ جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے, یا اس کو پروب کریں, یا اس کی گہرائی میں جائیں, یا آپ کی جماعت کے لوگ بھی سیٹسفائیڈ تھے, جو آپ نے کہا انہوں نے مان لیا؟ نہیں, میری جماعت کے لوگوں نے, کسی نے مجھ سے آ کر تو یہ بات نہیں کی کہ ایسے کرنا ہے, وہ ایسے کرنا ہے. بہرحال لوگوں سے سن کر یہ تشویش کا اظہار میرے ساتھ کرتے تھے, تو میں کہتا تھا بھائی ہم پاس رہے ہیں, ہم ساتھ رہے ہیں, اور گھر میں اور پھر اس کے بعد دھرنے میں بھی ساتھ رہے ہیں, سارا کچھ تھا. تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب خدا جانے اس کے علاوہ کوئی بلا ہو, کوئی چیز ہو, تو وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے. جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ایمان کے ساتھ بتا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم کروا لینا چاہیے تھا؟
تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شک تھا بھی صحیح تو وہ شک دور ہو جاتا آپ کے سپورٹرز کے ذہن میں, یا وہ لوگ جو بابا جی شک عقیدت رکھتے بعد میں کسی نے اظہار کیا, پہلے تو کسی کا شک نہیں آیا. نہیں گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں, جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ آپ کی جماعت چونکہ اب سیاست کر رہی ہے, تو اب وہ سوال جو ملک کے حوالے سے ہے, ہم چاہیں گے اس کو ہم بڑا کوئکلی اور بریفلی لے کے چلیں. ایک سوال ناظرین جو میں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے جب وہ حیات تھے ان کا, اور وہ فیض آباد دھرنا جب چل رہا تھا, تب میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا. وہ کلپ بہت مشہور ہوا تھا, علامہ صاحب کا جو جواب تھا اس وقت کا, وہی سوال میں علامہ صاحب حسین رضوی صاحب سے کروں گا. علامہ صاحب, اقتدار مل گیا, ہم ہائپوتھیسس ڈسکس کر رہے ہیں, یو نیور نو, سیاست ہے, اقتدار آ بھی سکتا ہے آپ کے پاس. اقتدار مل گیا, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کا معیشت ہے. تحریک لبیک پاکستان کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ اقتدار مل گیا تو اس ملک میں صرف سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عدل بھی ہے. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملک میں جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جائے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی صحافت پہ بھی پابندی لگائیں گے آپ؟ صاحب نہیں, بکے جائے. اچھا, اگر آپ اس کو اس لیول میں سمجھتے ہیں تو نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے جو ہو رہی ہے. نہیں, دیکھیے صاف, آپ سوال کر رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں, یہ صحافت ہے. بالکل پورے ملک میں سوال ہو سکتا ہے جس کے منہ میں جو آئے بکے جائے, یعنی کہ جو ملک کے خلاف, اس نظام کے, مطلب اس پورے وطن کے خلاف جس کو ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کر لائے, وہ کہیں یہاں بارڈر نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور ایسے, ہم نے ملک جناب اسلام کے لیے نہیں لیا, روٹی کے لیے لیا تھا, اور فلانے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا. ہم تو اس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں, اور اس میں معیشت کے بڑے واضح حل ہیں. ہماری معیشت کے لیے سب سے بڑا ناسور اس وقت سود ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی عالمی کے ساتھ بازاری ہے, اور عالمی ایک طاقتیں ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گی, اور اس کے ساتھ جو آپ کہیں گے بھائی آپ کو گھیر تو تب لیں گی کہ آپ کا نظام درست چل رہا ہو. آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں چل رہا. جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا, آپ کے اندر آپ اپنے ملک کو خود ہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہو. ہر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے درست کر دوں گا, میں ایسے درست کر دوں گا. بھائی ایسے تو درست نہیں ہوگا. اس کا ایک حل علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پیش کیا تھا, آپ کو یاد ہو؟ 2 سال پر آج بھی ہم قائم ہیں. آگے چلیں. نس جو ہے تو آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ بھاگ جاؤ, جن سے قرض لیا ہوا ہے ان کو سود نہیں دیں گے آپ. ہاں, سود نہیں دیں گے. آپ کہیں گے ہم سے اصل لے لو, وہ بھی جب ہمارے پاس ہوگے تب دے دیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے, آپ عالمی ارینا کے اندر آپ رہ سکیں گے, تجارت کر پائیں گے اگر آپ آئی ایم ایف کو اس طرح بگا دیتے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو کس طرح بگائیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سیلاب آیا ملک میں, قرضے رکے, سارا کچھ چل رہا ہے, سارا کچھ, آپ ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں بھئی سود جو ہے نا اسی نے ہماری معیشت تباہ کی ہے اور اسی نے ہی ہمارا سارا کچھ کیا ہے. اگر آپ کو آپ کے اصل پیسے چاہیے تو یہ سود ختم کریں, ورنہ آپ کو نہیں مل سکتا. طریقہ کار ہے نا بات کا. اگر وہ کے پاس بھی ہے, وہ آپ کو عالمی مالیاتی نظام سے نکال کے باہر رکھ دیں گے, پھر آپ کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں, عالمی مالیاتی نظام نہیں تھا تو دنیا کہاں چل رہی تھی؟ نہیں, وہ تب دنیا بھی تو ایسی تھی نا, تب سارے ایک جیسے تھے. کیسے؟ تب سارے ایک جیسے تھے, تب بارٹر ٹریڈ چلتی تھی, تب کرنسی نہیں تھی, سارے ایک جیسے نہیں تھے, بارٹر چلتا تھا نا, سارے ایک جیسے نہیں تھے. اس وقت بھی نظام چل رہا تھا. ہم عالمی دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے, ہم نے عالمی دنیا کے ساتھ ہی رہنا نا. پاکستان اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں قائم ہے نا, پوری دنیا میں. ایران کے اوپر بھی پابندی ہے, ایران کے اوپر بھی پابندی ہے, وہ سروائیو کر رہا ہے. پھر بھی وہ رشیا کو اور چائنا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر لیتا ہے. اگر لیٹ سے آپ آئی ایم ایف کو بھگا دیتے ہیں, رشیا نے یہی کوشش کی تھی کہ اس نے یوکرین پہ جب حملہ کیا تو جو سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے, سوئفٹ کوڈ سے ہی عالمی تجارت ہوتی ہے, آپ کے علم میں ہوگا, انہوں نے سوئفٹ کوڈ بین کر دیا رشیا پہ. اگر آپ کے پاس سوئفٹ کوڈ نہیں ہے تو نہ آپ پیسے باہر بھجوا سکتے ہیں, نہ باہر سے منگوا سکتے, کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. اگر خالی وہ پاکستان کا وہی بلاک کر دیں تو سر پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا حل بھی بہت سارے ہیں, ایک نہیں ہے, اس کا حل بہت سارے ہیں. کہ ہماری جو بھی معاشی ٹیمز ہیں انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ بھائی اس کے بعد اگلا حل یہ ہے کہ آپ عالمی دنیا کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے ملک کا کیا معاملہ بنا ہے اور کس طرح ہوا ہے. آپ ایک دفعہ سود سے جان چھڑواؤ. اگر آپ سود سے نہیں جان چھڑواتے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال پھینکو. آپ مجھے بتائیں, آپ کی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سود کو باہر نکالو, کیوں نہیں نکال رہے؟ اب تو آپ کے کورٹس نے فیصلہ دے دیا نا, صرف ہماری بات نہیں ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے وہی بات آپ کو پنجابی میں یا اردو میں کہی تھی, وہی بات مسکان زئی صاحب نے اپنے ججمنٹ میں کہہ دی. آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی اس سے کیا خاص پیار ہے کہ ہمارا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. عالمی دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے, تو پوری دنیا میں بھی ایسا, بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا کہ ربا کو. میں پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی اسٹریٹجی آپ اسٹریٹجی دیں گے اس کے مطابق. اسٹریٹجی یہی ہے نا کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے اور عالمی سسٹم کے اندر رہ کر چلانا ہے. باہر جا کر تو